اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے تو ابھی ہم نے تعلیم پر تو بات کر ہی لی ہے، اس وقت آج کل بہت بڑا مسئلہ چل بھی رہا ہے، اور کراچی کے جو طلبہ ہیں، والدین ہیں، وہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ ایم کیو ایم یا جو بھی جماعت ہو اس معاملے پر آواز اٹھائے۔ کراچی تو ویسے پورا ہی اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور یہ کہتے ہوئے بھی اب کیونکہ ہم خود اس شہر کے باسی ہیں، آپ بھی ہیں، اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر گریجولی بات کر لیں تو پانی کا مسئلہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پانی کی لائنوں میں ایسا کیا ہے جو تھوڑے سے پریشر سے ہی پھٹ جاتی ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا جو کراچی یونیورسٹی کے روڈ پہ جو صورت حال رہی وہ مرمت کی، پھر پھٹ گئی، اور پھر باقی پانی، اور اس کو وجہ بنا کر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پانی شہر میں آگے ترسیل نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیا کہ اگر 84 انچ کی لائن ہے، جو بڑی لائن ہے، مین سپلائی ہے کراچی کی نا انڈس سے، اور اگر وہ کہیں برسٹ ہو جاتی، پھٹ جاتی ہے، تو ظاہر ہے تو یہ بہت بڑا رولا آپ کو پڑتا ہے، اور پھر اس کی لیکن بار بار وہ تو سوال اٹھے گا نا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ اب اس لائن کو چینج ہونا چاہیے بتدریج۔ بھائی 84 انچ کی لائن ہے، جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، اس کا پہلا سیگمنٹ ہے ایک بڑا پائپ، پھر دوسرا پائپ ہے، آپ اللہ کا نام لے کے کام شروع کریں۔ 75 ارب روپے ورلڈ بینک کے آئے ہیں آگمنٹیشن آف ڈسٹریبیوشن آف واٹر، ڈسٹریبیوشن سپلائی آف واٹر، ٹھیک ہے نا، بلک نہیں، ڈسٹریبیوشن۔ اب یہ اس لیے آیا کہ جو K4 کا پانی آئے گا، نیا پانی، وہ اگر اسی سسٹم میں چلا جائے گا تو ساری لائنیں پھاڑ دے گا وہ، تو بالکل، پھر تو کوئی لائن نہیں بچے گی۔ تو بھائی آپ کے پاس پانی ایبزارب کرنے، سسٹم میں لینے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا بھی تو نظام ہو۔ تو یہ 75 ارب شروع کریں، کیونکہ ہم نے تو ان کی نااہلی کے بعد 15 سالوں سے ایک اضافی بوند پانی نہیں دیا۔ تو K4 کا پہلا مرحلہ جو تھا 26 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی، وہ ہم نے دے دیا وابڈا کو۔ وابڈا نے اس پہ 50% کام کر لیا، بلک واٹر۔ دسمبر 2026 یا اللہ نے چاہا تو جون 2026 میں یہ پانی 26 کروڑ، آپ کو ایک خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے یہ، آپ لگا دیں کہ 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی کے پیاسے شہریوں کو انشاءاللہ دسمبر 2026 تک ہر حال میں مل جائے گا۔ اس سے پہلے یا 26 تک مل جائے گا، مل جائے گا بلک۔ لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن سپلائی کے جہاں کمی ہے، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، یہ 3 ویسٹ کے علاقے، لیاری کا علاقہ، اولڈ سٹی ایریا، کیماڑی کا علاقہ، یہ سارے وہ علاقے کے جہاں پر اس کی شدید کمی پانی۔ شدید کمی۔ اچھا، تو آپ اس کو مینیج کریں کہ وہاں آگمنٹ کیسے کریں گے، وہاں کیسے بڑھائیں گے سپلائی۔ تو مطلب مجھے اور مصطفیٰ بھائی کو یہ ٹاسک دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، ہم مانیٹر بھی کر رہے ہیں وابڈا کے ساتھ، کیونکہ ہم میئر رہے ہیں، کچھ شدھ بدھ ہماری ہے، کچھ معلوم۔ جی بالکل ایسی ہی ہے۔ تو اس میں اسی لیے میں نے کہا سسٹم کے پہلے میئر تھے کراچی کے۔ ایسا ڈاکٹر صاحب، پانی کے بعد کے الیکٹرک کے معاملے پر بھی ایم کیو ایم کو ہم نے دیکھا، سب سے پہلے کراچی کے جو شہری ہیں ان کو جو بھاری بھرکم بل آئے، بجلی کے مسائل سامنے آئے، پھر اوپر سے لوڈ شیڈنگ، کے الیکٹرک کی پرفارمنس کو لے کر آپ لوگوں نے پروٹیسٹ تو بہت کیا، سنوائی نہیں ہوئی۔ اسمبلی میں بھی، دونوں اسمبلیوں میں آپ لوگ نمائندگی رکھتے ہیں، تو اب اس کا حل کیا ہوگا؟ وہاں پر بھی آواز اٹھا لی، سندھ اسمبلی میں بھی آواز اٹھا لی، سڑکوں پر بھی آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جب یہ بلدیاتی انتخابات ہونے والے تھے اور مرتضیٰ وہاب ایڈمنسٹریٹر تھے، تو جماعت اسلامی نے 26 دن کا دھرنا دیا تھا، جی ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور جماعتیں بھی کر رہی تھیں۔ ایم کیو ایم نے انگیج کیا تھا PDM-1 میں ہوتے ہوئے، حالانکہ PDM-1 کی مجموعی کارکردگی اتنی خراب تھی کہ ہماری بھی اس میں سیاسی ساتھ جو اس کو نقصان پہنچا، ڈیلیور نہیں کر سکے، اور ابھی بھی 1 سال اب ہونے کو آیا، ڈیلیور کر نہیں رہے۔ بالکل ایسے، لیکن ڈیلیور کرنے، لیکن الیکشن میں پھر اس کے لیے بہت محنت بھی کرنی پڑی۔ تو ڈیلیور کرنے کے لیے اب ہم اس جگہ آ گئے ہیں کہ جنوری 2025 سے اب ہم لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کے مسئلے پہ میں نے آج آپ کو ڈیٹ دے دی کہ بھئی نیا پانی آ جائے گا، اس کی ڈسٹریبیوشن سپلائی پیپلز پارٹی ورلڈ بینک کے پیسوں سے بہتر کر دے۔ اس بجلی کے مسئلے پر بھی ہم نے، جماعت اسلامی نے کہاں دھرنا دیا تھا بجلی کے مسئلے راولپنڈی میں، جی بالکل ایسے ہے نا، ہم نے دھرنا نہیں دیا، ہم نے حکومت کو انگیج کیا۔ پروٹیسٹ کیے، ان کا طریقہ دھرنے کا، ہمارا انگیج کرنے کا۔ ہم حکومت میں تو بھائی ہم کیوں نہ ان کو انگیج کر کے IPPs کے مسئلوں کو سب سے پہلے ٹیبل پہ لائے، ملٹی ٹاسک فورس بنوائی، وہاں IPPs کو انگیج۔ اب جلدی اگر پرائم منسٹر اعلان کرے چیز تیار ہو گئی ہے، کیپیسٹی چارجز بلا وجہ کے ہم دے رہے تھے ان کو، اگر وہ چارجز ان شاء اللہ تعالیٰ کم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جو ہم بجلی خریدیں نہ خریدیں اتنے پیسے دینے، اللہ یہ کوئی مطلب ہم نے یتیم خانے کھولے ہوئے کیا؟ تو یہ پیسے جائز ہمارے عوام کے ہیں، خون پسینے کی کمائی، تو یہ پیسے اگر بچتے ہیں تو 10 روپیہ فی یونٹ جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں کمی کا امکان ہے۔
کراچی کے باسیوں کے لیے گیس تو یہ ہوگا تو لوڈ شیڈنگ اس لیے کم ہوگی کہ لوگ بل دینے لگیں گے نا. تو بہت ساری لوڈ شیڈنگ سے بجلی ہے, لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ بل نہیں دے پا رہے. تو اگر کے الیکٹرک یا وابڈا والے بجلی دے دیں گے, لیکن وہ بجلی تو خرچ ہو جائے گی ان کا پیسہ, لیکن بل نہیں آ رہے, تو پھر وہ اس لیے لوڈ شیڈنگ اب کر رہے ہیں کہ بل نہیں آ رہے, بل نہیں, ریکوری نہیں ہے. ریکوری نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کبھی نہیں دیکھا تھا پچھلے 5-7 سالوں میں تو کراچی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی ایک بڑا مسئلہ سامنے آ چکا ہے. سردیوں میں تو بہت ہی زیادہ ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی کراچی والے سردیوں میں بھگت رہے ہیں, اور پاکستان کو چلانے والا شہر, وہاں پر اب گیس بھی نہیں ہے. دیکھیں نا, اب ہماری وہ حماقتیں اور غلط پالیسیاں رہیں شروع سے کہ ہم نے اس گیس کو قطر میں, جہاں سب سے بڑے گیس کے ذخائر ہیں قطر اور سینٹرل ایشیا کے ممالک میں, وہاں گیس گھروں میں سلنڈر سے دی جا رہی ہے, فل پروف اچھے, جو کہ رسکی نہ ہو, ڈینجرس نہ ہو, وہ ٹیکنالوجی اور وہ ان کو دے رہے ہیں. ہم نے کیا کیا, لگژری ہم نے کچن تک لائنیں پہنچا دی, گھر تک لائنیں دے دی. یہ انفراسٹرکچر ڈال دیا گیس کا, یعنی ایک طرف کھدائی ہو رہی ہے سڑکوں کی گیس کی لائن, ابھی پھر دوبارہ دوسری طرف بجلی کے لیے, LPG کے لیے ہی کر رہے ہیں سب ہے یہ سب. LPG کہا جا رہا ہے اس میں LPG ہی چلے گی. ہاں, تو اب LPG چلے گی, پھر لائنیں بنائیں گے, کھودیں گے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہماری پالیسی جو میکرز رہے, پلانرز جو رہے نا, انہوں نے بھی بڑا ظلم کیا. یہ انفراسٹرکچر ڈالنا ہی نہیں چاہتا. دوسرا, CNG کی ہم نے نئی ایک بزنس و کاروبار کھول دیا کہ CNG سستی ہوتی ہے, ڈیزل سستا ہوتا ہے, اس کا کاروبار کرے. تیل مہنگا ہوتا ہے, پیٹرول, تو لوگوں نے CNG پیٹرول پمپ کھول لیے بھائی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, دونوں کے پرائسز برابر آ گئے. مطلب اچھا, پھر ہم یہ گیس گھروں میں دے رہے ہیں, چولہوں میں, یہ گیس ہم صنعتوں کو بھی دے رہے ہیں, کیپٹیو پاور پلانٹس. یہ گیس ہمیں دینی چاہیے بجلی گھروں کو, تاکہ وہ بجلی بنے, بجلی ہم دیں صنعتوں کو بھی اور گھروں کو بھی. رائٹ, مسائل حل ہوں. ایک اور بڑا اہم اور اس مسئلہ, کا حل اور طریقہ ہے کہ یہ تھر کا پلانٹ ہے, وہاں کے الیکٹرک اپنے 2 پلانٹ وہاں لگا لیں, یا نہ لگانا, یہاں نہ لگائیں. تھر سے ٹرانسپورٹ میں لگنائٹ والا جو کول ہے نا, وہ پھٹ جاتا ہے, تو یہاں پلانٹ لگائیں گے, کول لائیں گے تو کول نہیں چلے گا. وہیں آپ کو اس کول کو یوز کرنا, آپ 2 پلانٹ لگائیں, اپنی الگ لائن ڈال دیں, کر لیں. اور کہہ تو رہے ہیں, دعوے تو کرتی ہے سندھ حکومت کے اور وفاقی حکومت نہیں, میں کے الیکٹرک سے کہہ رہا ہوں, کے الیکٹرک یہ کام کرے, میرا کے الیکٹرک سے مطالبہ ہے. رائٹ, اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.